नहीं हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत से कहते हैं, क्या कहा तूने? कहा वही जो आपने सुना। आपने कहा तेरा क्या ख्याल है कि जन्नत एक है? इन्नहा जिनान, जन्नतें तो बहुत है, और तेरा बेटा अल्लाह ने उसको जन्नतुल फिरदौस अदा की। ये सुनते ही अल्लाह अकबर कहती है, खुशी का इजहार करती है और अपने घर के अंदर दाखिल हो जाती है। जुबाने हाल से कहती है, अल्लाह बेटा बड़ा मोहब्बत करने वाला, मैंने वो तेरे रास्ते के अंदर कुर्बान करवाया, अगर तू उस पर राजी है तो मेरे भी जन्नत में जाने का रास्ता बना दे। जिनको यकीन आ जाए अल्लाह की जन्नत में, वो मुस्तकबिल दुनिया के मालो मता को नहीं समझते, वो मुस्तकबिल अल्लाह की जन्नत को समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यतीम आता है, सही बुखारी में ये वाक़या मौजूद है। आकर कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाग मेरे भाई के बाग के साथ है, मेरे बच्चे बाग में रहते हैं, मैं अपने बाग और भाई के बाग के दरमियान दीवार खड़ी करना चाहता हूं, लेकिन एक खजूर इसकी दीवार के रास्ते में आ गई। मैंने इससे कहा ये खजूर बेच दे, वो नहीं मानता। मैंने कहा हदिया दे दे, वो नहीं मानता। अल्लाह के नबी में सिफारिश कीजिए ये खजूर मुझे दे दे ताकि मैं दीवार खड़ी कर लूं। आपने उस बाग वाले को बुलाया, कहा ये खजूर इसको दे दे। उसने अपनी कोई सोच सोची, राजी ना हुआ। आपने फिर कहा ये खजूर दे दे, वो राजी ना हुआ। आपने यहां तक कहा ये खजूर तो इस यतीम को दे दे, मैं जन्नत में फलदार खजूर का वादा करता हूं। वो फिर भी राजी ना हुआ। अबू दहदा करीब ही बैठे ये बात सुन रहे थे, कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सौदा सिर्फ इसी के साथ है या जो खजूर लेके दे दे? कहा जो भी लेकर दे दे। ये इस खजूर वाले के पीछे आए, कहा तू जानता है अबू दहदा का बाग मदीने में, देखा है तूने? कहा उस बाग को कौन नहीं जानता, 600 खजूरें हैं जिस बाग के अंदर, चश्मे हैं जिस बाग के अंदर। कहा क्या तू राजी है ये सारा बाग तू ले ले और एक खजूर मुझे दे दे, सारा बाग तू ले ले। वो हैरान होकर कहता है एक खजूर के बदले में सारा बाग? कहा सारा बाग, एक खजूर मुझे दे दे। वो लोगों की तरफ इशारा करता है कि गवाह हो जाओ कहीं ये मुकर ना जाए। कहा भले आदमी तुझे तो ये फिक्र है कहीं मुकर ना जाए, और मुझे ये फिक्र है अगर तू बाग पे भी राजी ना होता मैं सारी जायदाद तुझे देकर ये खजूर ले लेता। दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, अल्लाह के नबी मैंने सारा बाग देकर ये खजूर ली, अब ये खजूर मैं आपको देता हूं, इस यतीम को दे दो, इसके बदले में जन्नत की खजूर का वादा मुझसे कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दादा एक खजूर, कितने ही खजूरों के वो दरख्त है जन्नत में जो फलों से लदे हुए अबू दादा के हैं। सहाबी रावी हदीस कहता है ये जुमला नबी ने एक बार नहीं बार बार कहा, कितने ही खजूर के दरख्त फलों से लदे हुए जन्नत में अबू दहदा के हैं। अबू दहदा वापिस आए, बाग के दरवाजे पे खड़े हुए, अंदर दाखिल नहीं हुए, वहीं से आवाज लगाई, उम्मे दहदा बाहर निकलो। कहा बाहर निकल आऊं? आज खालिद घर में नहीं आ रहा, बाहर से ही बुला रहा है। कहा क्यों? कहा ये बाग हमारा नहीं रहा। कहा हमारा नहीं रहा? इतने सालों की मेहनत से कतरा कतरा जोड़कर ये बाग बना था, हमारा नहीं रहा। कहा नहीं। कहा कैसे बेचा? कहा उम्मे दहदा ये बाग देकर रब से जन्नत ले ली है। मुबारक लोगों की बीवियां भी मुबारक होती है। फौरन कहती है अबू दादा फिर बाहर इंतजार करो, अंदर आने की जरूरत नहीं, और मुबारक हो जो सौदा तूने किया है ये बड़े नफे का सौदा है। अपने बच्चों को लिया, बाहर निकली, जब दरवाजे पे पहुंची बच्चों को देखा, उनकी जेब के अंदर कुछ खजूरें थी, वो सारी खजूरें निकालकर बाग में फेंक दी। कहा बेटो ये हमारी नहीं, ये रब की खजूरें हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसने एक खजूर उठाई अपने मुंह में डाली, भूखा, उंगली डाल के उसके मुंह से खजूर निकाल ली। का बेटा ये खजूर हमारी नहीं, इसके बदले हम अल्लाह से उसकी जन्नत को खरीद चुके हैं। और वो खजूर आधा वापिस आए।
سوچو، اللہ کے لیے سوچو، واقعات سن کے صرف سر نہ مارو، سوچو اتنی قیمتی جنت کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے۔ کوئی 30 سال گزار چکا، کوئی 40 سال گزار چکا، کوئی 60 سال گزار چکا، آپ کی اور میرے پلے کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے ہم بھی جنت کا سوال کر سکیں؟ میں نے اور آپ نے جنت کے لیے کیا تیاری کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے لیے نکلتے ہیں، صحابہ کو کمزور دیکھتے ہیں، تھوڑے سے صحابہ، کمزور صحابہ بواہر، صفیں لگا کر صفیں سیدھی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں قوموا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، اٹھو اور اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمیر ابن حمام یہ سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ الجنہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم جنہ، اللہ کے نبی جنت، کہا ہاں جنت، کہا اللہ اکبر، اپنی جیب سے کھجوریں نکالی، 7 کھجوریں، یہی ان کا ناشتہ، یہی دوپہر کا، یہی رات کا، 1 کھائی، 2 کھائی، 3 کھائی، پیچھے 4 کھجوریں ہاتھ میں ہیں۔ اب ان 4 کھجوروں کو دیکھتے ہیں اور بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی دیر کی بات اور بڑی لمبی زندگی ہے کہ میں ان 4 کھجوروں کو کھاؤں اور پھر جنت میں جاؤں۔ ان کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار اٹھا کر کافروں پہ پل پڑتے ہیں، پہلے حملے میں شہید ہو کر جنت کے مہمان بن جاتے ہیں۔ جن کی نظر اس جنت پہ پڑ جائے، جو اس جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں یہ قدم کہیں جنت سے دور تو نہ کر دے گا، یہ جملہ جنت سے دور تو نہ کر دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عطا عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھی صحابیہ ضعیف قریب سے گزرتی ہے، سیاہ بوڑھی عورت۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عطا تجھے جنت کی عورت نہ دکھاؤں؟ کہا جنت کی عورت ہمارے درمیان رہ رہی ہے، ہمارے ساتھ کھاتی پیتی ہے، ہماری بستی میں رہتی ہے؟ کہا ہاں، اور کنفرم جنتی ہے، ادھر مرے گی اور ادھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کہا ضرور بتاؤ؟ کہا یہ سیاہ بوڑھی عورت یہ دنیا پہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، اور جو بھی وہ مرے گی جنت میں جائے گی۔ عطا کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا لگا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بوڑھی عورت آئی تھی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ جسے کہا جاتا ہے، میں چیختی ہوں، چلاتی ہوں، زندگی سے تنگ آ چکی ہوں، کوئی میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اس بیماری سے نجات دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اصحاب کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، ہر موقع پر کہتے ہیں اگر چاہے دعا کروں اللہ تجھے شفا دے دے، اور اگر تو صبر کر لے تو اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ وہ عورت ایک لمحے کے لیے حساب و کتاب لگاتی ہے، سوچتی ہے اس دنیا کے مزے بہتر ہیں یا اس آخرت کی زندگی کے مزے؟ کہتی ہے جنت؟ کہا ہاں جنت۔ کہا اللہ کے نبی پھر دعا نہ کیجئے، میں صبر کرتی ہوں، اب اللہ سے جنت ہی لینی ہے، لیکن ایک دعا میرے لیے ضرور کرے کہ جب مجھ پہ دورہ پڑتا ہے، میرا چہرہ میرا پردہ کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کرے جب دوبارہ مجھ پر یہ بیماری کا حملہ ہو میرے چہرے کی بے پردگی نہ ہو، میرا چہرہ نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے۔ آپ نے دعا کی اور اس نے صبر کر کے اللہ کی جنت لے لی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ انگلیوں پہ گننا، ذرا حساب لگانا۔ جن کی فکر، جن کی سوچ اللہ کی جنت میں نہیں ہو، ان کی زندگی کا حال کیا ہوتا ہے؟
احد کا میدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے. آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری، ایک مہاجر. کفار آپ کی طرف بڑھے. آپ اپنے 8 صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. کون ہے آج ان کو محمد سے دور کر دے، جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے گا. ایک صحابی اٹھے، شہید ہو گئے. آپ نے پھر کہا کون ہے ان کو مجھ سے دور کرے، ساتھی بن جائے. دوسرے اٹھے، شہید ہوئے. تیسرے شہید ہوئے، چوتھے شہید ہوئے، 5ویں شہید ہوئے، 6 اور 7ویں شہید ہوئے. 8ویں کا جسم ابو بکر نے دیکھا تو اس پہ 80 زخم لگے ہوئے تھے. 8 کے 8 شہید ہو کر اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے. یہ جنت چیز ہی ایسی ہے. یہ جنت جو اس میں پہنچ گیا فقد فاز، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اس کا مستقبل سنور گیا. جنت کے سچے طلبگار آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہیں، ہم جیسے انسان تھے. آپ جیسے انسان، ہم جیسے انسان ہونے کے ناطے ان سے گناہ بھی ہوتے تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، ان سے خطا بھی ہوتی تھی، لیکن ان غلطیوں پہ استقامت کا اظہار نہیں کرتے تھے. بار بار اس غلطی کو نہیں دہراتے تھے. غلطی ہو جاتی اپنے اللہ سے معافی کا سوال کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان رہا کرتے تھے جن کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن. تھوڑی سی عمر کے نوجوان، 16-17 سال کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے مختلف کاموں کے لیے بھیجتے، روانہ کر دیتے. یہ آپ کا کام کر رہا تھے، کسی کو پیغام دینا، کسی کو بلانا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو روانہ کیا. آپ ایک گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا. آپ کی نظر اس دروازے پر پڑی. دروازہ کھلا، اندر حمام کے اوپر پردہ لٹکا ہوا کوئی عورت اس کے پیچھے گزر کر رہی. جب انہوں نے نظر ڈالی، ہوا چلی، وہ پردہ ہلا. ان کی 1 یا 2 نظریں اس عورت کے جسم پہ پڑ گئی. فوراً کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ. اللہ کے نبی تو مجھے اپنے کام کے لیے روانہ کرے اور میں مسلمانوں کے گھروں میں جھانکتا پھروں. اب یا تو میرے بارے میں اللہ کے نبی پر آیات اتر آئیں گی یا میرا شمار منافقوں میں ہو جائے گا. رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ثعلبہ کو دیکھو کہاں ہے. صحابہ نے کہا آ جائے گا، کہیں گیا ہوگا، کسی کام گیا ہو. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو تلاش کرو. مدینہ سارا چھان مارا، ثعلبہ نہ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، حضرت خالد کو کہا جاؤ مدینے سے باہر تلاش کرو. اب یہ صحابہ مدینے سے باہر تلاش کر رہے. ایک پہاڑ کے دامن میں کچھ چراغوں نے ان صحابہ کو دیکھا تو کہا کیا تلاش کرتے ہو؟ کہا ایک نوجوان ہے، اس صفت کا، اس طرح کا چہرہ، اس طرح کے کپڑے، وہ گناہ ہے، اس کو تلاش کر. کہا شاید تم اس رونے والے نوجوان کو تلاش کر رہے ہو. کہا واللہ ما ندری